اے محی الدین محبوب تو دجال ہے، قذاب ہے، یہ دکھا تو میری سزا پھانسی ہے، اور اگر نہیں تو پھر تو اپنا دجال ہونا مان لے۔ ہمیں پتا ہے کہ حافظ الحدیث کتنی نفرت سے تیرے ابے کا نام لیتے تھے، ہمیں پتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان نے تیرے باپ پر کیا فتویٰ لگایا۔ غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمود شاہ پر کیا فتویٰ لگایا، مفتی احمد یار نعیمی نے کیا فتویٰ لگایا، سید اختر حسین شاہ علی پوری نے کیا فتویٰ لگایا۔ محمود شاہ شیعہ رافضی ہے، تم اسے امام اہل سنت کہتے ہو۔ یہ اشتہار چھپا 1957 میں کہ یہ شیعہ رافضی ہے، اور عرفان شاہ مشہدی کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں بحمد اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا، اس پہ جھومنے والے سردار احمد نے جس کو رافضی کہا اس مرے ہوئے کی قبر پہ تو کیوں گیا؟ فتویٰ دیا سید ابو البرکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فتویٰ دیا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فتویٰ دیا فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ علیہ نے، فتویٰ دیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا مفتی اعظم آستانہ علیہ گولڈا شریف نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشروی نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا عبد المصطفیٰ ازہری نے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیا شرق پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری رحمۃ اللہ۔ میری زبان سے میرے قلم سے سیدہ پاک کے بارے میں خطا کار کا لفظ ثابت کرو تو میں مسلم ہوں، اور نہ کرو تو تم دجال ہو۔ جس کو گھمنڈ ہو میری اس عبارت پر جو میں نے تصفیہ کی شرح میں لکھی، 24 گھنٹے مرکز صراط مستقیم کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ ریاض شاہ ہو، عرفان شاہ ہو، عبد القادر شاہ ہو، یا کوئی بڑا ہو، یہاں آنے کا تیرا سارا خرچہ، جانے کا تیرا سارا خرچہ، کھانے کا تیرا سارا خرچہ میں دوں گا۔ میرے سامنے آ کے ایک بار کہہ تو صحیح کہ تم نے توہین کی ہے۔ میں ہوں فاطمہ زہرا کی شان پہ پہرا دینے والا۔ او بے غیرتو، تم نے انہیں معصومہ کہہ کر سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ یہ فتنہ حویلیاں اپوزیشن ہے داتا صاحب کی، اور انہوں نے لوگ وہ گھیرے ہوئے ہیں جو ملنگ ہیں داتا صاحب کی۔ اب ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں آج ہم رد فتنہ حویلیاں سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کا پہلا سیمینار ہے۔ اصل میں مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز کے عرس مقدس کی مناسبت سے اللہ کی توفیق سے ہم نے 3 سیمینار عقائد سیدنا گنج بخش سیمینار کے عنوان سے منعقد کیے، اور مقصد یہ تھا کہ مرور زمانہ کے ساتھ لوگوں کے عقائد و نظریات میں جو ملاوٹ ہو چکی ہے اسے دور کرنے کے لیے انہیں کشف المحجوب شریف کا آئینہ دکھایا جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کریں۔ ان موضوعات میں سے ایک موضوع ہم نے حضرت سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اس کو بھی ہم نے موضوع سخن بنایا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف المحجوب شریف میں تفصیل کے ساتھ حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور اس ضمن میں محمود شاہ، جس کو وہ محدث حویلیاں کہتے ہیں، اس کے جو خرافات تھے ان کا حوالہ دے کر ہم نے رد کیا کہ اس نے نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے سخت نازیبا الفاظ بیان کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں، اسے ذکر کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور یہ وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص محض یہاں تک رک جاتا ہے کہ وہ اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کی ایک غلطی ہے، غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے، اور اگر وہ اس سے تجاوز کر کے ان ہستیوں پر تنقید کرتا ہے جو اس نکاح کو صحیح سمجھتے ہیں یا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور تنقید بھی ہلکی پھلکی نہیں کرتا بلکہ بار بار وہ ایسے ائمہ کو تبرعی کہتا ہے کہ یہ تبرع کر رہے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تبرع کر رہے ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس کو اہل بیت اطہار کی شدید توہین قرار دیتا ہے، اور اس کے ضمن میں اسے توہین رسالت قرار دیتا ہے، اور ایسے لوگوں پر ارتداد تک کا حکم لگاتا ہے کہ جو یہ لکھتے ہیں، مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ اشد گستاخ ہیں اور مرتد ہیں۔ تو اس پر ہم نے اس کے حوالہ جات پیش کیے بطور مثال کہ یہ تو
بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر سند صحیح کے ساتھ دونوں جلدوں میں اس کا ذکر ہے، اور پھر صرف بخاری شریف میں نہیں، سیاستہ کی دیگر کتب میں سے سنن نسائی میں ذکر کیا، اور پھر اگر کوئی چاہے تو ہم جو کتب انساب ہیں، جو کتب تاریخ ہیں، وہ تاریخ طبری ہو، انساب العرب ہو، یا جو حدیث کی شروحات ہیں یا خود کتب حدیث ہیں، اس کے 20 حوالہ جات ہم پیش کر سکتے ہیں، اور بالخصوص پھر شعبہ تصوف کی جو اہم کتاب کشف المحجوب شریف، اس سے ہم نے یہ پیش کیا فارسی سے، اردو سے، اور اس پر پھر آگے موضوع کو بیان کیا۔ گزشتہ رات میں نے فتنہ حویلیاں کے لخت جگر کا ایک کلپ تھوڑا سا سنا، مجھے بتایا گیا کہ 20 منٹ کا ایک کلپ ہے، اور اس میں انہوں نے ہماری اس گفتگو کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں نے ایک دوست کے ذمہ لگایا کہ سارا سن کے مجھے لکھ کے دو کہ وہ کیا کیا اعتراض کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے ہمارے موقف کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب سب وہ خلاصہ لکھ کر مجھے دیا گیا تو میں نے کہا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اس کے اندر جہاں تک اس شخص نے میرے بارے میں ذاتی طور پر جو حملے کیے تو اس کا جواب دینا مقصود نہیں، لیکن جو اصل موضوع پر اس نے حملے کیے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور وہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اور یہ تو چھوٹا سا فتنہ ہے، ہر فتنے کا آخری سانس تک انشاءاللہ ہم تعاقب کریں گے۔ اس سلسلہ میں مجھے خوشی بھی ہوئی کہ شاید، یعنی پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ وہ عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ کی شکل میں یہ فتنہ ہے، تو جو اصل اولین جنم ہے اس نے بھی منہ کھولا ہے، اور اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس پر مسلسل سیمینار کروں، لہٰذا میں انہیں کہتا ہوں اب جگر تھام کے بیٹھو، اب میری باری آئی۔ تو یہ پہلا رد فتنہ حویلیاں سیمینار اللہ کے فضل سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس نے اولین اعتراض یہ اٹھایا، معاذ اللہ کہتا تم نے خیانت کی، پوری عبارت نہیں پڑھی، پوری عبارت تم پڑھتے تو پتہ چلتا کہ محمود شاہ نے داتا صاحب کو تبرعی نہیں کہا، امام بخاری کو تبرعی نہیں کہا، بلکہ کسی اور کو تبرعی کہا ہے۔ دروغ گورا حافظہ نیست، اگرچہ اپنی گفتگو کے آخر میں 20 منٹ کے اندر ہی وہ بھول گیا کہ وہ رد کس چیز کا کرنا چاہتا ہے اور اس بات کس چیز کا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے جو عبارت پیش کی اس کی ساری گفتگو کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ نکاح ماننا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ اصول کافی اور فروع کافی ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اور یہ تم نے ان کے نام نہیں لیے درمیان میں سے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کا کوئی ایک حوالہ نہیں پڑھا، محمود شاہ کی کتاب مقام السنیہ، اس سے جب میں نے حوالہ پیش کیا صفحہ نمبر 290، یہ فتنہ حویلیاں کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ لکھا ہے باقی رہا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مہین، مضطرب اور بے اصل، محض فسانہ کی نقل اڑانے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے۔
ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا اب واجب ہے اس نکاح کا، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے، اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تنکیس اور شدید توہین و ایذا کا موجب ہو رہا ہے۔ تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس عبارت میں کہ یہ روافض کا مذہب ہے یا یہ اس کا موجد اصول کافی والا ہے یا فروع کافی والا ہے۔ یہ میں نے مسلسل عبارت پڑھی، درمیان میں سے کہیں بھی نہیں چھوڑی، اور پھر جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے اپنے لفظوں میں، کیا کہتا ہے کہ یہ بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، دعوی سنیت کرتے ہیں، تو شیعہ کب دعوی سنیت کرتے ہیں؟ اصول کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ فروع کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنی ہونا یہ تو بار بار داتا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا داتا صاحب کے خلاف بکواس کر کے اور اب کلینی کے پیچھے چھپنا اپنے باپ کو بچانے کے لیے، تو کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ وہ خود لکھ رہا ہے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر در اصل یہ بدترین تبرہ ہے۔ تو یہ دعویٰ قیامت تک بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ کلینی نے کہیں دعوی سنیت کیا ہو، اصول کافی والے نے یا فروع کافی میں انہوں نے دعوی سنیت نہیں کیا۔ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنیت وہ امام بخاری کی ہے، وہ امام نسائی کی ہے، وہ داتا صاحب کا دعویٰ ہے، اور یہ رد جو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں محمود شاہ، یہ روافظ کا رد نہیں کر رہا، اہل سنت کا رد کر رہا ہے، اور بذام خیش خود اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کہ ہمیں اب ان کا رد کرنا چاہیے جو دعوی سنیت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اور بھی بہت سے خرافات ان قائلین کے بارے میں بولے تو یہ مقام السنیہ فتنہ حویلیاں نام اس کا لکھا ہوا ہے، تو یہاں اس نے اس موقف کے بیان کرنے والوں کا یہ تعارف لکھا کہ وہ دعوی سنیت کرتے ہیں۔ اب دوسری کتاب اس کے اندر یہ جو شرافت سادات ہے، یہ کتاب، اس کا حوالہ بھی ہم نے پیش کیا، لیکن خیانت یہاں بھی ہم نے نہیں کی۔ یہ الحاصل ام کلثوم کے متعلق، جو کہ اس نے تو کہیں سیدہ ان کو لکھا ہی نہیں، اتنا ادب اہل بیت رکھتا ہے۔ کہتا نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گھناؤنی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہاں سے آگے یہ جو جملہ ہے اس میں بھی ہم نے خیانت نہیں کی۔ کیوں؟ ہم نے تو یہ صفحہ ویڈیو میں دیا ہے، اگر ہم پورا نہ دیتے تو یہ ہوتا کہ یہ تو اگلی بات چھپا رہے ہیں۔ لیکن اس اسے کو کہ جس کی ایجاد کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے، یہ ارادتاً پڑھا نہیں، اور اس کی وجہ آج بتائیں گے، لیکن اسے چھپایا نہیں کیونکہ ہم نے پورا صفحہ دیا ہے، اور دوسری جگہ سے جب ہم پورا اس کا تعارف دے چکے ہیں اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اتہام ہے اور تبرہ ہے اور اس طرح کی یہ ساری باتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ
کافی اور فرو کافی جیسی کتب پر مبنی ہے. یہ صفحہ پیش کیا ہے، پڑھا نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پر مشتمل تھا، تو ہم تفصیل کے بغیر اس جھوٹ کی حکایت نہیں کرنا چاہتے تھے. اور آج انہوں نے موضوع دیا ہے تو آج اس کی تفصیل بھی کرتے ہیں. یہ جملے اس فتنے نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ موجد اس نکاح ام کلثوم کی روایت کا موجد اس نے اصول کافی اور فرو کافی جیسی کتابوں کے مصنف کو بتایا، صرف دھول جھونکنے کے لیے. کیونکہ اگر یہاں لکھتا کہ یہ بات تو صحیح بخاری میں آئی ہے تو لوگ فوراً جوتے پکڑ لیتے کہ تم بخاری کا رد کر رہے ہو. لوگوں کے رد سے بچنے کے لیے اس نے نام ان کا لیا. اور جب ایک بات کئی مسالک کی کتابوں کے اندر موجود ہو اور ان سے پہلے جب امام بخاری ذکر کر چکے ہوں اور ہمارا مخالف جس کو مناظرہ کی اصطلاح میں خصم کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلینی کا مقلد نہ کہتا ہو، بخاری والا کہتا ہو، تو پھر ہم پہ تو لازم بخاری کا حوالہ ہے کہ جو جس کے دعوے دار ہو تم، انہوں نے یہ لکھا ہے. لہذا کلینی موجد نہیں اور کلینی کا وہ موقف مکمل نہیں جو ہمارا امام بخاری کا اور داتا صاحب کا موقف ہے. کلینی کا موقف ادھورا ہے، کافی اور فرو کافی کا موقف ادھورا ہے، یہ روافظ کا موقف ادھورا ہے. اہل سنت کا اتفاقی موقف ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. یہ اہل سنت کا موقف ہے. چونکہ مصنف فراڈ کر رہا تھا، اسے غیروں کا موقف قرار دے کے جن کے دامن میں خود چھپتا ہے، تو ہم نے اس مختصر موضوع میں اس کی ویسے دوسری جگہ سے مکمل عبارت پڑھی، یہ بھی ساری دے دی، لیکن جو اس نے فراڈ کیا ہوا تھا اس کی وضاحت کے بغیر فراڈ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کل کوئی کہے کہ تم تو یہ خود بول رہے تھے. تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ موقف نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا والا موقف، یہ جو اس کا بیٹا محی الدین محبوب بول رہا تھا کہ یہ موقف اس کے گھڑنے والے کون ہیں؟ گھڑنے والے روافظ ہیں. یہ روافظ کا موقف ہے. تو میں کہتا ہوں روافظ کا موقف نہیں، یہ موقف اہل سنت و جماعت کا ہے. اور یہ جن کتابوں کا تم حوالہ دے رہے ہو ان سے پہلے بخاری میں آیا ہوا ہے. تو بانی پہلا ہوتا ہے یا پچھلا ہوتا ہے؟ جب بخاری میں پہلے آ چکا ہے اور موقف بھی پورا ہے اور مقابل دعوے دار بھی سنیوں نے کا ہے، تو ہم اس کے لیے وہی پیش کریں گے. اگرچہ اس نے خود جھوٹ لکھا ہوا ہے مگر مقابلے کے طور پر ہم اس کے سامنے وہی بات ہم نے پیش کی کہ یہ تو پہلے تذکرہ صرف بخاری میں نہیں، بخاری کے اساتذہ نے بھی کیا ہے، پوری سند ہے اور اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن مخالف کی طبیعت اور وتیرہ اپنے آپ کو چھپانے کا ہے. تو اس بنیاد پر جو قطعی طور پر جمہور اہل سنت کا اتفاقی موقف تھا، اس نے وہ سنیوں کا موقف بتانے کی بجائے روافظ کا بتا دیا کہ اگر میں اس موقف پر دھندا چلاؤں گا تو سادہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ روافظ کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اگر بخاری کا نام لوں گا یا داتا صاحب کا تو وہ فوراً جوتے پکڑیں گے
کہ تم ان اماموں کے خلاف بول رہے ہو، تو یہ اس کے چھپنے کی ایک کاوش تھی، اور ہم نے اس لیے یہ موقع دیا کہ تاکہ اس کا فرزند، دل بند، جگر بند، سب بند بولے، اور پھر ہم بند کھولیں کہ اصل میں صورتحال کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر روافض کے ذمے یہ لگا رہا ہے کہ روافض کا یہ موقف ہے، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روافض کا یہ موقف ملا باقر مجلسی نے رد کیا ہے شیخ مفید پر، جو شیعہ کا بڑا محقق ہے۔ کیوں رد کیا ہے؟ کہ اس نے انکار کیا ہے اس نکاح کا، اس نے انکار کیا، شیخ مفید نے انکار کیا، شریف مرتضیٰ نے انکار کیا، تو جو منکر ہیں اس نکاح کے، تم ان کے نام لے کے چھپنا چاہتے ہو کہ یہ ان کا موقف ہے؟ یہ تو اہل سنت سے بہت بڑی غداری ہے کہ موقف ہمارا غیروں کے نام لگا کے تم اس کے رد کی آسانی بنانا چاہتے تھے کہ اگر سنیوں کا موقف بتا کے رد کروں گا تو پھر میرا پردہ ہٹ جائے گا چہرے سے کہ میں اندر سے رافضی ہوں، باہر سے سنی ہوں، تو پھر جب سنیوں کے خلاف ہی بولوں گا تو پردہ ہٹ جائے گا۔ اس بنیاد پر اس نے اس کو روافض کا موقف قرار دیا، حالانکہ روافض کا شیخ مفید اور شریف مرتضیٰ، جو ان دونوں کے ان بڑے ان کے مجتہد و سمجھے جاتے ہیں، وہ دونوں اس کے خلاف ہیں۔ اور پھر جو مانتے ہیں تو وہ کیا مانتے ہیں؟ داتا صاحب جیسا نہیں مانتے، امام بخاری جیسا نہیں مانتے، وہ ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے۔ ویسا نکاح آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ بھی اپنی بچی کا کسی کے ساتھ نہیں کرتا، جو نکاح یہ کمینے مولا علی کے نام لگا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا اس انداز میں انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے، یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اس کی جلد نمبر 6 بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ جو نکاح بتاتے ہیں وہ ہمارا موقف ہی نہیں، تو ہمارے خلاف اسے کیسے، یعنی یہ تو اس مصنف کی خیانتیں تھیں جو ہم نے وقت کے اختصار کے پیش نظر پردہ نہیں ہٹایا۔ بیٹا بولا کہ نہیں، ہٹا کے دکھاؤ اندر کیا ہے۔ یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اور ایسے ہی جلد نمبر 6، اس کے اندر بھی ذکر ہے پورا۔ جلد نمبر 5 میں باب تزویج ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 346، عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی تزویج ام کلثوم فقال ان ذلک فرج غصبناہ، عنوان ہے نکاح ام کلثوم کا، بیان کیا ہے؟ ان ذلک فرج غصبناہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کوئی نہیں تھی، جبراً ان سے یہ رشتہ لے لیا گیا، غصب کی گئی۔ سیدہ پاک کے لحاظ سے جس کو بانی محمود شاہ قرار دے رہا ہے کہ انہوں نے نکاح ام کلثوم کی روایت کی، تو میں کہتا ہوں بخاری نے کی، اور جس طرح کی ادب برقرار ہے، اور اس نے جو کی غصبنا، ہم سے غصب کر لی گئی، یہ ذمہ لگایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ نیچے حاشیے میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ام کلثوم ہذہ ہی بنت امیر المومنین علیہ السلام قد خطبها الی عمر فی زمن خلافته فرده اولا فقال عمر ما قال وفعل ما فعل كما یاتی تفصیل فی الخبر الآتی فجعل امرہ الی العباس فزوجها ایاہ ظاہرا، کہ ظاہری طور پر تو نکاح کر دیا لیکن ویسے نہیں کیا،
آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے نکاح کی دو قسمیں کرتا ہے کہ ظاہراً تو چلو ٹھیک ہے، یعنی وہ جو تقیہ کی لعنت ہے وہاں پر وہ منسوب کر رہے ہیں کہ تقیے کے طور پر مان گئے کہ ٹھیک ہے میں رشتہ دے دیتا ہوں، ویسے نہیں مانے۔ نکاح جو سنت ہے، جو شریعت میں ہے، وہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے، باطن میں بھی ہوتا ہے، اور ظاہر اور ہو باطن اور ہو، یہ 15ویں صدی کی آج کی کسی غیرت مند باپ کو بھی منظور نہیں۔ تو یہ جو کچھ فروق کافی میں ہے یہ تو ہمارا موقف ہی نہیں۔ تم اس لحاظ سے یہ تمہیں شوق تھا کہ یہ بتاؤ انہوں نے کیا لکھا ہے، ہم نے تجھے وہ بتایا جو داتا صاحب نے لکھا اور امام بخاری نے لکھا ہے، چونکہ ان کے اس جملوں کے اندر یہ بے حیائی تھی اور ہمیں منظور نہیں تھا کہ ہم ان کا نام لیں اور یہ بات لکھیں، اور آج تمہارے مجبور کرنے پر بتایا۔ اور میں کہتا ہوں، لاکھ بار کہتا ہوں، یہ کلینی نے جھوٹ بولا کہ صرف ظاہراً تھا باطناً نہیں تھا، یا غصب نہ ہو کہ غصب کر لی گئی وہ فرج، غصب کر لی گئی، یہ جھوٹ ہے۔ ہوں شیر خدا اور ان کی بچی کے معاملے میں غصب کے لفظ بولے جائیں، ہرگز ایسا نہیں۔ لہذا تم نے کلینی یا خمینی سے کوئی لینا ہے تو اور ذریعے سے لو۔ یہ مسئلہ اس کے اندر اس کے مدعی اہل سنت ہیں، روافض نہیں ہیں۔ روافض جس چیز کے مدعی ہیں، بعض روافض، سارے تو ہیں ہی نہیں، ابھی شیخ مفید وغیرہ کا میں نے ذکر کیا، وہ تو ویسے ہی منکر ہیں، جو مانتے ہیں وہ اس طرح کا غلط مانتے ہیں جو پورا وہ لفظوں میں پورا بیان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ اور ہم نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے اہل بیت کی شان کے پیش نظر، وہ ہے ادب اور وہ ہے احترام، اور اس کے مطابق یہ وجہ تھی کہ ہم نے تمہارا حوالہ تمہارے باپ کا صفحہ پورا تمہیں دکھایا، لیکن درمیان سے یہ جو فراڈ تھا اس کی طرف سے، کہ اپنی طرف سے اس لیے یہ آسانی بنائی ہوئی تھی کہ اگر میں موقف ان کا بیان کر کے روافض کا آگے اس پر زندگی بسر کروں گا تو آسان ہے، اور اگر اہل سنت کا بیان کر کے کروں گا تو پھر مشکل ہے۔ لیکن دروغ گوڑا حافظہ نیس اگلی کتاب میں خود ہی کہہ دیا کہ یہ موقف اہل سنت کا ہے، اگرچہ کہتے یہ نام کے سنی ہیں اور نام کے حنفی ہیں، تو موقف اہل سنت کا ہے، موقف احناف کا ہے، اور رد اس کو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں۔ کیوں رد کیا؟ یہ جنگ ہے اصل۔ اس نے ادب اہل بیت اور محبت اہل بیت کا ایک معیار خود گھڑا کہ جس کے پیش نظر یہ تھا کہ سیدہ کی کسی حالت میں بھی غیر سید سے اگر شادی ہو تو وہ حرام ہے، ادب کے پیش نظر۔ آج وہی غیر شرعی ادب جس میں گرا عبد القادر شاہ، عرفان شاہ، ریاض شاہ، اور پھر آج اس غیر شرعی ادب پر مرکزی اہل سنت بریلی شریف پر بھی ناسبیوں جیسے جملے بولے جا رہے ہیں کہ جب وہاں سے بھی پکڑ ہوئی تو یہ بانی ہے فتنے کا کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا وہ سائز، وہ پیٹرن جو قرآن سے ٹکراتا ہے، سنت سے ٹکراتا ہے، روافض کی حمایت کرتا ہے، سنیوں کو ناسبی بناتا ہے، اس نے وہ گھڑ کے بنایا ایک معیار محبت کا، اور آج اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اس بیس پر اس نے
اوپر جا کر پھر حملہ کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اصول کی کتابوں میں ہے، ہزاریں حوالے ہیں اور اس کے قائل کون کون سے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ چونکہ اپنا دھندا چلانا تھا، جو اس نے انجینئرڈ معیار بنایا تھا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، تو اس نے سب کچھ رد کر دیا. لیکن تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور سارے جب ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو اس کا ہم یہ غلط نظریہ کیسے چلنے دے سکتے ہیں؟ اور ساتھ اسی عبارت پر ابھی میں یہ رد بھی کرنا چاہتا ہوں. اب جب ہم نے پردہ ہٹا کے بتایا کہ فتنہ حویلیاں اپوزیشن ہے داتا صاحب کی، اور انہوں نے لوگ وہ گھیرے ہوئے ہیں جو ملنگ ہیں داتا صاحب کے، کہ فتنہ حویلیاں یہ مخالف ہے امام بخاری کا، داتا صاحب کا، ورغلائے ہوئے انہوں نے سنی ہے. تو اب آگ لگی ان کی دم کو، اور کہتے ہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ محمود حویلیاں والے نے داتا صاحب کو تبررائی کہا ہے یا امام بخاری کو تبررائی کہا ہے. یہ اس کے جملے موجود ہیں. تو میں اگرچہ اس کی گفتگو سے مجھے پتا چلا ہے، اور وہ پہلے مناظرہ کی جب تعریف بھی اس کو نہیں آئی تھی کہ یہ کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر بھی بات کچھ اصول کی بھی اس کو سمجھا دوں. موضوع محمول میں، محمول کا جو حکم موضوع پہ جب لگتا ہے اور جب مشتقی کا حکم لگے تو مبدا اشتقاق حکم کی علت بنتا ہے، اور جب کل کے لیے ایک حکم ثابت ہو جائے کلی کے لیے تو وہ حکم اس کی ہر جزی کے لیے ثابت ہوتا ہے. وہاں کسی جزی کو بھی باہر نہیں نکال سکتے. بلا تشبیہ و تمثیل میں ایک مثال دیتا ہوں. زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب زید پر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جو بھی یہ کہے نا کہ زید کھڑا ہے، زید سے مراد معین زید ہے، یہ نہیں کہ قائل کہہ رہا ہو لاہور والا، مخالف کہہ رہا ہو زید پشاور والا. وہ تقابل کی ساری صفتیں شرطیں سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں. ایک معین زید، اس کے بارے میں قول کیا کسی نے زید قائم، اس وقت کی بات ہے، دوسرے وقت کی نہیں، ورنہ تو جدا جدا باتیں ہوں گی. ایک ہے میں نے قائم رات کے وقت کہا تھا، دوسرا کہ میں نے دن کے وقت کہا تھا، تو پھر تو آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے. زید معین، وقت معین، کہا زید قائم. اب اس کے بارے میں کوئی شخص یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے زید قائم ہے وہ جھوٹا ہے. اس پر کسی نے فتویٰ لگا دیا. اب اگر خالد زید قائم کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اگر عمر کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اگر بکر کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اگر 100 کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اس بندے کے بقول. حالانکہ جھوٹے تو ہیں ہی نہیں، سچے ہیں وہ. اگر 1000 یہ کہہ رہا ہے زید قائم، واقع میں زید کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے زید قائم، اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ جس نے کہا زید قائم یہ جھوٹا ہے. اب یہ جھوٹ کا حکم لگانے والا صرف ایک خالد متکلم پر فتویٰ نہیں لگا رہا، جو یہ کہہ رہا ہے اس کلی جو قائل ہے اس کلام کا، اس کے ہر فرد کو زید جھوٹا کہہ رہا ہے. تو نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور خبر سچی ہے. اب فتنہ ویلیاں کہتا ہے جو یہ کہے وہ تبررائی ہے، جو یہ کہے وہ مرتد ہے معاذ اللہ، جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے.
صرف مجھ پر ہی تو یہ حکم نہیں لگے گا، یہ حکم تو پھر داتا صاحب پہ بھی لگے گا، کیونکہ کہا تو انہوں نے بھی ہے۔ یہ حکم تو پھر امام بخاری پہ بھی لگے گا، کہا انہوں نے بھی ہے۔ چونکہ قائل نے ایک وصف کی بنیاد پر حکم لگایا ہے، اور جب وصف کی بنیاد پر حکم لگایا جائے مبدا اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے۔ تو یہاں نکاح ام کلثوم کے وقوع پر قائل نے حکم لگایا ہے خرافات کا، قائل نے حکم لگایا ہے تبرع کا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح ہوا وہ تبرعی ہے۔ تو اب جس نے بھی کہا ماننا پڑے گا کہ اس قائل نے ان سب کو تبرعی کہا ہے، ان سب کو گالی دی ہے، ان سب پر یہ حکم لگایا ہے۔ تو لہذا یہ کون سی منطق تم بول رہے ہو؟ جب تمہارے باپ نے یہ کہہ دیا کہ نکاح ام کلثوم کا ذکر کرنا، اس کی حکایت کرنا، اس کی روایت کرنا، اس کو صحیح ماننا، اس کو کتاب میں لکھنا، یہ گستاخوں کا کام ہے، مرتدوں کا کام ہے، یہ خرافاتیوں کا کام ہے، یہ تبرعیوں کا کام ہے۔ اب اس جرم سے تیرا ابا نہیں بچ سکتا کہ اس نے داتا صاحب پر بھی یہ لفظ بولے ہیں۔ جو قائل ہے اس نے یہ گالی اس کو دی ہے، اور یہ قانون تم اگر چوک میں کھڑے ہو کر بچوں سے بھی پوچھو تو وہ بھی یہ بتائیں گے۔ ہمارے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں ہر بندے کو آتی ہیں معاشرے میں، صرف ان کو پتہ نہیں کہ اس اصطلاح کا نام کیا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کھڑے ہوں اور ایک بچہ پھکڑ تولتا ہے، گالی دیتا ہے، کہتا ہے جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی ماں کو فلاں تھوک، بچہ کہتا ہے، اور 10 بچے وہاں کھڑے ہیں محدث نہیں زمانے کے، اور پانی انہوں نے پیا ہوا ہے وہاں سے، وہ فوراً اس کو ڈنڈا مارتے ہیں کہ مجھے تم نے گالی کیوں دی؟ یہ نہیں کہتے کہ میرا تو اس نے نام ہی نہیں لیا، چونکہ اس نے گالی دی ہے اس وصف کے ساتھ، حکم لگایا ہے کہ جس نے پانی پیا ہے اس کی ماں کو گالی۔ تو اگر 10 نے پیا ہے وہ سمجھیں گے ہمیں گالی دے رہا ہے، 5 نے پیا ہے وہ سمجھیں گے یہ بندہ ہمیں گالی دے رہا ہے، اگرچہ وہ ان میں سے نام کسی ایک کا بھی نہ لے، وہ سمجھیں گے کس نے ہمیں گالی دی۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ عجیب نقیب الاشراف صاحب ہیں یا نقیب الاذلہ ہیں کہ جن کو اتنا پتہ نہیں، ایک کلی حکم لگا کر کہ جو بھی نکاح ام کلثوم روایت کرتا ہے، حکایت کرتا ہے، یہ مانتا ہے وہ تبرعی ہے، مرتد ہے معاذ اللہ۔ اب جس نے بھی یہ لکھا ہے، جس نے بھی یہ بولا ہے، یہ گالی اس کو ملے گی، اور ان میں داتا صاحب بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، اور ہزارہا ائمہ ہیں۔ لہذا ہم نے 1% بھی تجھ پہ کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہم نے جو کہا ہے کہ داتا کے عرس پر سٹیج پہ چڑھنے والوں کے ایمانی شناختی کارڈ چیک کرو، کیا ان کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے کہ جس کی فکر کے مطابق داتا صاحب پر تبرعی کا تانا آتا ہے، داتا صاحب پر توہین اہل بیت کا تانا آتا ہے، تو پھر اس کو دھکا دے کے پیچھے ہٹاؤ کہ یہ سٹیج ان کے لیے ہے جو داتا صاحب کو محب اہل بیت مانتے ہیں۔ لہذا ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، جو جرم تھا اتنا ہی بتایا، اور وہ اصول کے مطابق جرم ہے، اور اس جرم سے تم انکار نہیں کر سکتے
کتابیں جلا بھی دو گے تو جرم پھر بھی جرم رہے گا، کیونکہ کرنے والا تو مر چکا ہے. وہ اس وقت توبہ کرتا تو پھر تھا، اور یہ آج آ کے اس کی صفائیاں دینے لگا ہے. تو میں یہ لفظ کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لیے بولنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ آگے چپ کر جائیں، کچھ بولتے رہو تاکہ ہم بھی لب کھولتے رہیں اور دنیا گمراہی سے بچے. اور جو واردات کی تم لوگوں نے دین کے خلاف، اس کا پردہ چاک ہو کہ تم نے حب اہل بیت کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنی کی. اب یہاں پر آگے کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ، اس کمینے کو بھی یہ توفیق نہیں ملی کہ سیدہ کہے. کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ کہ جس ام کلثوم کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے. دیکھو لفظ بولنا، 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 17 میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جاتی ہے. بتاؤ 6 سال کی کون سی لڑکی ہے جو بیوی بن سکتی ہے؟ اور پھر اسی کا لڑکا احد کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے جو 3 ہجری کا واقعہ ہے. یہ سارے لفظ فتنے کے جگر بند کی تقریر میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بیان کر رہے ہیں داتا صاحب. میں نے تو داتا صاحب کا موقف نقل کیا یقین کے ساتھ، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اسے پیدا کیا جاتا ہے، تمہاری حیثیت ہے کہ تم داتا صاحب کے سامنے یوں بک بک کرو؟ میری غلطی تب ہوگی جب داتا صاحب نے لکھا نہ ہو، میری غلطی تب ہوگی جب امام بخاری نے لکھا نہ ہو. اور تم رافضیوں کے چرنوں سے چر کے، یہ رافضیوں کا سارا اعتراض ہے جو منکر ہیں کہ جس بچی کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ذرا منہ دھو کے آنکھیں کھول کے سنی لٹریچر بھی کچھ پڑھ لو. تم کہتے ہو کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 11 ہجری میں. تو پوچھو تو صحیح اہل سنت کے اماموں سے کہ پیدا ولادت ان کی کب ہوئی؟ تم نے خود ذکر کیا اپنی گفتگو کے اندر، امام نووی کا تیرے باپ نے ذکر کیا اور وہ بھی جھوٹ بولا. ہم ایک ایک حوالہ سامنے لا کے بتائیں گے کہ تم نے کتنے فراڈ کیے اہل سنت سے. کہتا کیا ہے کہ 11 ہجری میں ان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات آپ اس کو دیکھیں کب ولادت ہوئی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 1. امام نووی جسے نواوی بھی پڑھتے ہیں، نووی جدید عربی میں ایٹمی اسلحے کو کہتے ہیں، الصاروخ النووی، صفحہ نمبر 365. ترجمہ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اب دیکھنا ان کی ولادت کب ہوئی. یعنی وہ خرافات روافظ کے، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تو خود فوت ہو چکی تھی اور اس کے بعد تم ان کی ولادت مان رہے ہو، اور پھر آگے فلاں سن میں یہ ہے فلاں سن میں یہ ہے. یہ تو کوئی بات ملتی نہیں ہے. ہاں جن کی عقل ٹھکانے نہیں ان کی نہیں ملتی، اور جن کا ایمان اور عقل سلامت ہے وہاں ملتی ہے. یہ امام نووی نے لکھا ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا. یہ ہے سنی. روافظ کی کتابوں میں حضرت ام کلثوم کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لکھا گیا. اور اس فتنے کے بیٹے نے جو بولا
فتنہ اس میں بھی نہیں ہے اور خود فتنے کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، لیکن امام نووی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا، اور آگے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا. کہتے ہیں وَهِيَ بِنْتُ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنتے پڑھیں گے، فاطمہ کی صفت ہے. پہلے ہیا بنت فاطمہ تھا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں 13 ہجری اور کہاں حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری. یعنی یہ روافض کا جھوٹ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور 6 مہینے بعد تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. تو پھر یہ کہتے ہیں بس جھوٹ ہے، بندہ تھا ہی اس نام کا کوئی نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ امام نووی لکھتے ہیں ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فولدت لہو زیدہ. ان سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت زید پیدا ہوئے. اور صرف حضرت زید نہیں، ساتھ یہ بھی کہا ورقیہ، بھائی بہن 2، حضرت ام کلثوم جو اہلیہ محترمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی. یہ امام نووی لکھ رہے ہیں. اس لیے ہی یہ جو کشف المحجوب کا تہران کا نسخہ ہے، اس میں یہاں پر حاشیے پر یہ لکھا ہے تہران کے نسخے میں، چونکہ جو متن ہے حضرت زید کا ذکر تو متن میں داتا صاحب نے کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند حضرت زید یہ پیدا ہوئے. یہاں حاشیے میں ہے یہ تہران کہتے ہیں یک پسر و یک دختر، وہ حضرت رقیہ، ایک بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. اور کہتے ہیں یہ جو زید ہیں ان کا لقب ذوالہلالین تھا، 2 چاندوں والا، ذوالہلالین. لوگ انہیں ذوالہلالین کہتے تھے. کیوں؟ ایک تو نانا جی کی نسبت سے اور دوسرا عمر فاروق کی نسبت سے. اب یہاں یہ وضاحت ہوئی کہ یہ جو سارا وہ جھوٹ بول کے، اور میرے ذمہ نہیں تھا کہ میں یہ بتاتا، میں تو فارغ تھا داتا صاحب کا نام لے کر کہ داتا صاحب نے کہہ دیا. اب ہو سنی اور آگے بک بک کرے داتا صاحب کے. ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ ہم یہ تاریخ سے ثابت کرتے کہ 13 ہجری کو ولادت نہیں ہوئی، پہلے کی ہوئی ہے. یہ سب کلیئر داتا صاحب نے روایت کر کے کر دیا. لیکن پھر بھی میں اس سے آگے بھی بتاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا وہ سال کون سا تھا جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 اس کے اندر پورا باب ہے ام کلثوم بنت الامام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم الہاشمیہ. الہاشمیہ یہ صفت ام کلثوم کی. شقیقۃ الحسن والحسین، سگی بہن امام حسن
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولدت فی حدود سنت 60 من الہجرہ، تقریباً 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال پہلے، اور وہ کہہ رہے ہیں 13 ہجری، اور آگے اس پر پلندہ جھوٹ کا بنا رہے ہیں سارا۔ پھر وہ کیسے سکتا ہے؟ پھر عمر کتنی ہوگی نکاح کے لحاظ سے؟ تو یہ تقریباً 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں وَرَأَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابیہ بھی ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو یہ ہے۔ اب ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے؟ ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہمیں چھیڑ کے پھر سمجھو کہ تمہیں کوئی چھوڑ دے گا، تمہاری کمر کی دیوار تک امام احمد رضا کے روحانی بیٹے تمہارا تعاقب کریں گے۔ کیسے فراڈ کر کے کہ ایسے تم نے کہا تم پیدا کرتے ہو، وہ پیدا اللہ کرتا ہے۔ اتنا تجھے نہیں پتا کہ پیدا کون کرتا ہے؟ کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو رشتہ مانگتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پڑھی، اس حدیث پر بھی اس نے کافی بک بک کی، اس پر بھی میں پورا تبصرہ کروں گا، اور ساتھ یہ کہتا ہے یہ کتاب استفتاء ہے، استفتاء ہے، یہ کتاب استفتاء ہے، یہ کتاب استفتاء، اور کس کا استفتاء ہے؟ کہتا ہے سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا استفتاء ہے، وہ جنہیں فتاوی کی کتابیں زبانی یاد تھیں، قرآن حدیث تو علیحدہ، فتاوی مولانا محمد نواز بحر العلوم رحمہ اللہ تعالی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کے حل کے لیے جب لوگ آئے تو چونکہ ظاہری بصارت نہیں تھی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کہا استاد صاحب ان کو وہ مسئلہ لکھ کر دو، فلاں فتاوی کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر ہے۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں کھولا، اس طرح لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، جلد نکالی، صفحہ کھولا، دیکھ کہتے ہیں شاہ جی یہ تھے یہاں پر تو نہیں ہے۔ تو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بڑے استاد مولانا محمد نواز صاحب کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، استاد جی ای تو ویکھو نا ایتھے لکھے ہے پیر جلال الدین، تو جن کا اپنا اتنا مبلغ علم ہو، انہوں نے کسی ابو اندھیرے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے استفتاء کیا؟ یہ کتاب ہے، اور تم جس استفتاء کا ذکر کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو، یہ 3 صفحہ ہے، دکھاؤ یہاں سید جلال الدین شاہ کہاں لکھا ہے، اور میں کلپ چلاؤں گا جس میں تم نے نام لیا کہ یہ استفتاء سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ صفحہ ہے، اور سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے۔ جھوٹے پہچاننے ہو تو یوں جھوٹے ہوتے ہیں، کیوں تم نے نام لیا ان کا؟ یہاں لکھا ہوا ہے سائل محتمم دارالعلوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ، آگے پکھی شریف احقر العباد محمد بشیر ہزاروی۔ یہ محمد بشیر ہزاروی نام کا تو بھکی شریف کا کوئی محتمم نہیں ہوا۔ بھکی شریف کے محتمم میں حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔
اور یہ بشیر ہزاروی لکھا ہے اور تم بولتے ہو سید جلال الدین شاہ. کہاں؟ اور پھر کہ فرضی لکھ کے تو کہتا ہے تمہارے پیر تو فتنہ حویلیاں کو امام اہل سنت مانتے تھے اور فقیہ ملت مانتے تھے اور سب کچھ مانتے تھے. میں نے کہا تم کہیں سے وہ استفتاء سوال نامہ دکھا تو دو ہمیں. یہ لقب جو تم نے اپنے قلم سے ٹائٹل پہ لکھے ہوئے ہیں وہی تم نے استفتاء میں بھی لکھے ہوئے ہیں. کیا ٹائٹل پہ بھی سید جلال الدین شاہ لکھ گئے تھے آ کے؟ یہ سب افسانہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ حافظ الحدیث کتنی نفرت سے تیرے ابے کا نام لیتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان نے تیرے باپ پر کیا فتویٰ لگایا. ابھی میں بتاؤں گا. غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالی نے محمود شاہ پر کیا فتویٰ لگایا. مفتی احمد یار نعیمی نے کیا فتویٰ لگایا. سید اختر حسین شاہ علی پوری نے کیا فتویٰ لگایا. ایک ایک کا بتاؤں گا. اچھا کیا تم نے موقع دیا. احسان ہے تمہارا. کہتے حافظ الحدیث مسئلہ پوچھتے تھے. اچھا جی اب یہاں اس چیز کو بھی سامنے رکھیے. کوئی ایک بھی پیسے کہتا تھا تمہیں اردو پڑھنا نہیں آتا, تمہیں فارسی نہیں آتی, تمہیں عربی نہیں آتی. مجھے انتظار تھا کہ شاید کوئی مجھے غلطی بھی نکال کے دے دیں گے, مگر وہ حسرت ہی رہی. لیکن اے نقیب الاشراف صاحب, بقل میں خود نقیب الاشراف 10 گھنٹے میں بھی عربی میں تقریر کرتا ہوں. 10 منٹ تم بھی کر کے دکھا دو. دعویٰ نہیں, غلام حافظ الحدیث ہوں. فارسی میں بھی کرتا ہوں, فارسی میں تم بھی کر کے دکھا دو. تانے دینا آسان ہے, سامنے آنا بہت مشکل ہے. اب یہاں کہتا ہے کہ تمہارے پیر جو ہیں انہوں نے تو فقیہ ملت کہا. میں کہتا ہوں میرے پیر جو ہیں عقیدے کی چٹان تھے اور علم و حکمت کا روشن جہان تھے. ظاہری بینائی نہیں تھی مگر دل کی آنکھیں ان کی دور دور تک دیکھ لیتی تھیں. اب میں بتاتا ہوں کہ تیرے ابے کی ہمارے علماء نے شان بیان کیا کی. اب دیکھیے, اس کے ابے کے خلاف اشتہار چھپا. کام جو بڑے اچھے تھے, شرعی عدالت کا اشتہار. جب اس نے اس طرح کی بونگیاں مارنا شروع کی تو اس علاقے کے علماء نے ایک شرعی عدالت بنائی اور اس کا صدر علامہ عبدالسبحان صاحب کھلا بٹی ان کو مقرر کیا اور مناظرہ کا وقت طے ہوا. محمود شاہ مناظرے پر نہ آیا تو صاحب صدر نے شرعی تحریری نوٹس جاری کر دیا اور علاقہ کے معززین کا ایک وفد بھیجا, مگر مولوی محمود شاہ نے مناظرہ کے لیے آنے سے انکار کر دیا. بالآخر علماء کرام کی متفقہ تائید سے صاحب صدر نے مولوی محمود شاہ کو مناظرہ سے شرمناک فرار ہو جانے کے بعد شرعی فیصلہ صادر کیا. کب کی بات ہے؟ ہوائی نہیں, 22 نومبر 1957. فتنوں کی عمر لمبی بڑی ہوتی ہے. 22 نومبر, ابھی میری تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ تانے بھی آج ہمیں کافی تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہم اس وقت بھی ہوا میں اڑتے تھے. 22 نومبر 1957 کو اشتہار چھاپا گیا. یہ جس طرح مولانا زید صاحب لودھراں جا کے تلاش گم شدہ کے لیے پھرتے رہے چوکوں میں, تو اشتہار چھاپا گیا کہ محمود شاہ نامی بندہ گم ہو گیا ہے, جسے ملے اسے پکڑ کے لے آؤ, مناظرہ کرنا ہے. تاریخ کون سی تھی؟ 22 نومبر 1957. اشتہار بنا مولوی محمد اسحاق راول پنڈی
چھاپ کر پھیلایا گیا، جس میں متفقہ فیصلہ علماء اہل سنت کا لکھ کر یہ بتایا گیا کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کون؟ محمود شاہ۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جمہور علماء اہل سنت و جماعت مغربی پاکستان، اس زمانے کی بات ہے، کا متفقہ فتویٰ ہے کہ السیف المسلول کا مصنف یہ ہے، وہ اسی محمود شاہ کی کتاب۔ محمود شاہ شیعہ رافضی ہے۔ فقیہ ملت صاحب، امام اہل سنت صاحب، تم اسے امام اہل سنت کہتے ہو، یہ اشتہار چھپا 1957 میں کہ یہ شیعہ رافضی ہے۔ کون؟ محمود شاہ۔ پھر خلاصہ فتویٰ پر دستخط کس کس کے ہیں؟ اعلی حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، یہ پہلے دستخط ہیں۔ مفتی محمد امین صاحب، یہ مولانا سید احمد حسن صاحب کے جو والد محترم جن کا وصال ہو گیا، جامعہ رضویہ لال پور۔ کیا لکھا؟ محمود شاہ ایک گمراہ آدمی ہے، مذہب اہل سنت و جماعت کا دشمن ہے، اہل سنت کا لباس پہن کر دھوکہ دے رہا ہے، اس کے مکر و فریب کے جال میں نہ پھنسیں، اس کی تقریریں تحریریں ہرگز نہ سنیں، یہ گمراہ ہے، اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے تشیع و رفض کی اشاعت کر رہا ہے۔ یہ اشتہار، یہ ہے ہمارے آبا۔ تم کہتے ہو تمہارے بڑوں نے لقب دیے تو یہ لقب دیے، اور عرفان شاہ مشہدی کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بحمد اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا۔ اس پہ جھومنے والے، سردار احمد نے جس کو رافضی کہا، اس مرے ہوئے کی قبر پہ تو کیوں گیا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف کیوں ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، تم خود اپنے خلاف کیوں ہو گئے ہو، اور اپنے بڑوں کے خلاف کیوں ہو گئے ہو۔ یہاں پر اس کا تعارف انہوں نے کروایا، کہتے ہیں کہ اس نے ایک رسالہ السیف المسلول لکھا، جس میں مذہب اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی۔ آگے جو موضوع چل رہا ہے اس پر اس نے بی بی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا انکار کر کے جمہور اہل سنت کی مخالفت کی ہے۔ جمہور اہل سنت کی یہ چوری پکڑی گئی، اور فتنے کا بیٹا بھی فتنہ ہی ہے، فتنہ ولد فتنہ، وہ ساری اسی روش پر ہیں۔ اس بیس پہ اس کو اہل سنت سے نکالا گیا، اس بیس پر اس کو رافضی کہا گیا، اور ساتھ مولانا مہر الدین صاحب جو اس وقت جامعہ نعمانیہ لاہور میں مدرس تھے، انہوں نے کہا کہ جو السیف المسلول کتاب ہے، اس کی اہل بیت کی عظمت کو عقائد شیعہ رافضیہ کے لیے بنیاد کی حیثیت دی گئی ہے۔ یہ جو میں نے اب نشاندہی کی چند سالوں سے کہ ایک حب اہل بیت کا پیٹرن ہے قرآن و سنت کا کہ یوں پیار کرو، ایک محبت اہل بیت کا سچا گھڑا گیا ہے روافض کا، اور مجرم ہیں وہ لوگ جو کہلاتے سنی ہیں لیکن محبت اہل بیت کا معیار قرآن و سنت والا نہیں لیتے، رافضیوں والا لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے سارا فتنہ ہے آج۔
کہ جب سنیوں والی بات کرو تو وہ کہیں گے گستاخ ہو گیا ہے، رافضیوں والی کرو تو کہیں گے بڑا محب اہل بیت ہے، حالانکہ جو وہ بات ہے تو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو جامعہ نعمانیہ کے مدرس مولانا مہر الدین نے اس وقت کہا کہ یہ جو محمود شاہ ہے یہ محبت اہل بیت کی آڑ میں رفض پھیلانا چاہتا ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کا معیار جو بنایا ہے روافض کی کتابوں سے بنایا ہے اور اس کو آگے پھیلا رہا ہے۔ ساتھ ہی سید محمد احمد ابو الحسنات، آج جن کے کئی پچھلے بھی اسی فتنے کا شکار ہونے والے ہیں، انہوں نے تصدیق کی کس چیز کی کہ محمود شاہ رافضی ہے۔ پھر مولانا اعجاز ولی خان بہت بڑے مفتی ہوئے ہیں، لاہور میں ان کا فتویٰ چلتا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کتاب یہ دیکھی ہے، انتہائی شنیع اور مضامین قبیحہ پر مشتمل ہے، اور اس کا مصنف نہ صرف رافضی ہے بلکہ رفض میں بھی شدید غلو رکھتا ہے۔ یہ ہے محمود شاہ، صرف رافضی نہیں، رفض میں بھی شدید غلو رکھتا ہے۔ اس کا اہل سنت سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے، مسلمان اس سے اجتناب کریں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوں۔ پھر لاہور کا ایک علاقہ گڑی شاہو، وہاں کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کا نام مفتی محمد حسین نعیمی ہے۔ اب یہ جو بعد میں نئے نئے صورتحال بن رہی ہے نا، کچھ نہ کہو، مفتی محمد حسین نعیمی بھی تھپڑ مارنے سے بعد نہ آئے محمود شاہ کو۔ کیسا مارا؟ مفتی محمد حسین نعیمی، انہوں نے کہا محمود شاہ نام نہاد سنی ہے۔ میں نے اس کی کتاب دیکھی جس میں مصنف نے آیات مبارکہ و احادیث طیبہ کے مصادیق غلط تجویز کر کے اپنے مفروضہ عقائد اور باطل مسلک کی تائید کی ہے کہ آیات کا مطلب گھڑا ہے موڑ موڑ کے، اور اپنے نظریات کی اس نے تائید کرنا چاہیے۔ یہ حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس شخص کے بارے میں فتوے میں لکھا۔ شیر پنجاب سانگلہ ہل کا شیر مولانا محمد عنایت اللہ صاحب، انہوں نے کہا محمود شاہ در پردہ شیعہ ہے اور تقیہ کر کے سنی بنا ہوا ہے۔ اب ابن فتنہ صاحب تمہیں کتنے حوالے چاہیے؟ تم نے خود موضوع دیا کہ تمہارے بڑے مانتے تھے، تم نہیں مانتے تھے۔ کون بڑا مانتا تھا؟ ہاں بڑے یہ مانتے تھے کہ رافضی ہے، غالی رافضی ہے، شیعہ ہے، یہ مانتے تھے، اور ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں دنیا کو۔ اور یہ جو اس کے روپ ہیں، عبد القادر شاہ، ریاض شاہ، یہ وہ شاہ، عرفان شاہ، جو بھی، ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ جس کو پہلوں نے فتنہ کہا، تم کہتے ہو اللہ حضرت کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کا پیر خانہ تھا، پیر خانہ علی پور سجدہ شریف۔ مجھے کہتا ہے تجھے تمہارے پیروں نے یہ کہا کہ تم رجوع کر لو۔ میرے پیر ہیں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز، اور میں موقف پہ ڈٹا ہوں تو ان کے فیض سے ڈٹا ہوں۔ لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تیرے پیر نے تجھے کیا کہا، محمود شاہ کے پیر نے۔ یہ فتنہ پھیل رہا تھا تو علامہ عبدالغفور ہزاروی ابو الحقائق، اب پیچھے بھی ان کا پوتا جانور سا ہے رفض خوردہ اور رافضیوں کی منڈیوں کا دلال،
صحابہ کو بھونکنے والا وہ آصف ہزاروی. میرا دل تو نہیں کرتا ان کیڑے مکوڑوں کا نام لوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہاں عبدالغفور ہزاروی کا عروج اور کہاں ان پدیوں کا زوال. جب یہ شر پھیل رہا تھا تو عبدالغفور ہزاروی صاحب نے مفتیان کرام کو مشورہ دیا. یہ 9 ستمبر کی بات ہے، ان کی عہد کی. انہوں نے کہا کہ اس کے شر کا علاج کرنا ہے تو اس کے پیر خانے سے رابطہ کرو، اور وہ ہے علی پور سیدنا شریف. ان کے سامنے جا کے اس کی تحریریں رکھو اور وہ اس کا علاج کرے. لہٰذا ایسے ہی کیا گیا. تو دربار عالیہ علی پور سیدنا شریف سے فتویٰ جاری ہوا. وہ زمانہ تھا جب پیر دین کے محافظ تھے، درہم و دینار کے مرید نہیں تھے. آج تو سروں پہ مینار پاکستان رکھ کے دور سے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں. پیر سید اختر حسین شاہ صاحب علی پوری قدس سر العزیز، وہاں جو مدرس تھے فتویٰ انہوں نے لکھا. ان کا نام تھا مفتی محمد عبدالرشید صاحب. انہوں نے فتویٰ لکھا، پیر صاحب نے مور لگا دی. فتویٰ کیا لکھا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اس محمود شاہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اندرونی طور پہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرعی. یہ علیحدہ موضوع ہم بیان کریں گے. انہیں کہتا ہوں انتظار رکھنا اگلی باری کا، کہ یہ محمود شاہ صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہی منکر نہیں، معاذ اللہ ان کے ایمان کا بھی منکر ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ یہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرعی، شان صحابہ کرام میں گستاخیاں کرتا ہے، خصوصاً سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہایت دریدہ دہنی سے کام لیتا ہے. یہ محمود شاہ سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح حضرت صاحبزادی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے. صحیح معلومات دے رہے تھے نا؟ یعنی کتنے سال پہلے کے فتوے میں جو لکھا تو ہم نے وہی بتایا. اور ساتھ کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ پوشیدہ یہ ارتداد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، مرتد ہونے کی طرف. اور کہا کہ دربار علی پور شریف سے مطرود و مرجوم ہو چکا ہے، اور اعلان تقریباً 10,000 افراد کے مجمع میں اس کی شیعیت اور رفض کا پردہ چاک ہو چکا ہے. یوں ہوتا ہے پیر خانے کا تازیانہ جو محمود شاہ کو لگا. اور یہ ہیں نیچے دستخط سید اختر حسین شاہ صاحب کے، جنہوں نے اس کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا رفض کے جرم پر اور رفض کی بنیاد پر. اب صرف اتنی شان کافی ہے یا کچھ اور بھی بیان کروں؟ دیکھو نا زمانہ گزرنے سے کیسے حالات بن جاتے ہیں. اب اس کے لقب پڑھو اور پہلوں کے فتوے پڑھو. القاب اس کے جو ہیں وہ پڑھ کے تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیا پتہ نہیں، کہو گے شاید کہیں ہمیں زیارت ہو جاتی. اتنی بڑی شخصیت کی کہ جو کون ہے؟ امام اہل سنت ہیں، فقیہ ملت ہیں، مفکر خلافت ہیں، داعی اتحاد ملت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور ساتھ بقول اکابر کے جنمی بھی ہیں. اب مزید فتاوی، اب میں صرف لسٹ پڑھ دیتا ہوں. ان کے خلاف فتویٰ دیا غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز نے. ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیا. فتویٰ دیا سید ابو البرکات
رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا، فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، مفتی اعظم آستانہ علیہ گولڈا شریف نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشروی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، عبد المصطفیٰ ازہری نے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیا بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اب اس صورتحال میں الفاظ جو موضوع تھا اس کے لحاظ سے جو کچھ اس نے کہا اس بیچارے نے تو تھوڑا سا کہا، اب آگے ساری جو دوسری باتیں کرتا رہا اس کے لیے بھی میں معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو تم نے خطا کار کہا، معاذ اللہ، تو میں لائیو کہہ رہا ہوں، میری زبان سے میرے قلم سے سیدہ پاک کے بارے میں خطا کار کا لفظ ثابت کرو تو میں مسلم ہوں، اور نہ کرو تو تم دجال ہو۔ یہ جھوٹ گڑا روافض نے، بڑا منور جواتی نے، اور پھیلایا آگے مسلموں نے۔ ہرگز 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 سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بندہ ناچیز نے خطا کار نہیں کہا۔ میں نے وہ لفظ بولا جس کے اوپر شریعت ایک ثواب دیتی ہے، اور خطا میں اور خطا کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ساتھ جس کو گھمنڈ ہو میری اس عبارت پر جو میں نے تصفیہ کی شرح میں لکھی، 24 گھنٹے مرکز صراط مستقیم کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ ریاض شاہ ہو، عرفان شاہ ہو، عبد القادر شاہ ہو، یا کوئی بڑا ہو، میں ثابت کروں گا میں نے 1% بھی توہین فاطمہ نہیں کی، 1% بھی، بلکہ میں نے 14 صدیوں کے اہل سنت کے اصول پہ پہرا دیا ہے، اہل سنت کے اصول پر۔ اور اگر صرف وہ جملے جو میں نے بولے ہیں بورڈ پہ لکھ کر لیکن کے لفظ کو بیچ میں رکھ کے ما قبل اور ما بعد کو پڑھا جائے تو اعتراض جنم ہی نہیں لیتا، جواب کی ضرورت کیا بنے گی؟ کمینے رافضیوں نے گڑا، ارے بیچارے ستے ہوئے جنہیں ہوش ہی نہیں دین دنیا کی، آگے شور مچانا شروع ہو گئے۔ لیکن صرف لیکن جو استدراک کے لیے آتا ہے، اس لیکن کو درمیان میں جو اصل میں موجود ہے ویڈیو میں آج بھی، تو اعتراض جنم نہیں لے سکتا، جواب کی نوبت تو پھر آئے گی۔ اور یہ A to Z ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ سن لیتے بات کیا ہے۔ لطیفہ میں نہیں سناتا ویسے، لیکن آج سنا ہی دیتا ہوں۔ یہ سب ان کے منہ ناظر اور سارے ان کی حیثیت ایسی ہے، شیشہ چہرہ دیکھنے والا ابھی دنیا میں نیا نیا آیا تھا، تو ایک بندے نے خریدا، اپنے گھر میں رکھا، روزانہ جب کام کے لیے جاتا تھا تو اندر جا کے اپنا چہرہ دیکھ لیتا تھا، اور دیکھتا اس لیے تھا کہ جہاں دکان پر وہ شیشہ تھا وہاں جب وہ گزر رہا تھا اسے اپنا چہرہ وہاں نظر آیا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا ہی ہے، اس کو اپنا ابا یاد آیا جو فوت ہو چکا تھا اور شکل ابے سے ملتی تھی،
تو اس نے کہا بڑی غنیمت ہے کہ یہاں اس سے تو میرے باپ کی تصویر نظر آ رہی ہے. لہذا اس شوق میں اس نے شیشہ خریدا اور گھر میں بڑے اعزاز سے رکھا کہ ابے کی زیارت ہوتی رہے گی. یہ خبر نہیں تھی کہ اپنا منہ دیکھ رہا ہے. بڑے اہتمام سے شیشہ دیکھتا, ڈھانپ کے رکھ جاتا. اس کی بیوی نے نوٹ کیا کہ یہ اندر کیا دیکھتا ہے. جب نکلا باہر تو اس نے کہا آج میں بھی اندر جاتی ہوں. شیشہ تھا اور ابھی تک اور نہیں تھا. بیوی نے جب دیکھا اندر جا کے تو سکے اس تروٹ میں تو کوئی اور کیتی ہوئی ہے. آج پتہ لگا میں اندر کیوں جانتا ہے. تصویر اسے اپنی نظر آئی اور اس نے اخذ یہ کر لیا کہ اس نے تو دوسری شادی کی ہوئی ہے اور یہ صبح و شام اسے اندر جا کے ملتا ہے. لہذا اس نے احتجاج شروع کر دیا کہ اتنے بچے پہلے تھے اب یہ اس نے کر دیا یہ وہ. جب اس نے شور مچایا تو پڑوس نے ساری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم کہ نہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہے نہ یہ ہے نہ وہ, ایک اور کر لے اندیس. ان عورتوں نے کہا کہ کدھر رکھتا ہے؟ اس نے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں, ایک بوڑھی پہلے ملنے گئی, شیشے میں دیکھ کر باہر نکل کے آتی ہے جی کرنا آستے کسی کنواری نہ یا لڑکی نہ کرتا بڈھی نہ کیوں کیتا. اب یہ سب اس پر آگے مرتب ہوتا جا رہا ہے اور حقیقت میں بات تو تھی کوئی نہیں. یہ سارے تحریک عظمت صحابہ و اہل بیت بنانے والے اور نکموں, جب غازی کا زمانہ تھا تم دم دبا کے بھاگے تھے. ناموس نبی پہ پہرے کے لیے کیا سرکار کا تم خون نہیں ہو؟ ٹھنڈے یورپ میں تم سرد خانوں میں جم گئے اور آج چندہ بٹورنے کے لیے سجدہ کا نام لیتے ہو. کوئی توہین ہوئی تو ہوتی. تم اس عورت کی طرح بلا وجہ ہی دلیل پہ دلیل بنا رہے, اندر چاہے ہی کوئی نہیں. اور جہاں ہوتی ہے وہاں یہ محب نظر نہیں آتے, ماضی دکھائے یہ. تو اس واسطے میں ببانگے دول کہہ رہا ہوں, مجھے کسی سے 100% کا 1 کا کروڑواں حصہ بھی شک نہیں کسی کے علم کا. جو ہے اللہ کے فضل پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے, میں 1.5 سے 2 منٹ میں اس کو الٹا کر دوں گا. میں بولنا نہیں چاہتا, وہ ایک ہمارے علاقے کی چمچٹھی ہے, نام کے ساتھ صدیقی لکھتا ہے. اس کمینے کو تو میں نے نقل کر کر کے لکھ کے پاس ہوتے دیکھا. ابھی میں پہلے سال میں تھا, میں نے پہلے تقریری مقابلے میں اس کو ہرایا. یہ بڑی کلاسوں میں تھا, میں نے دوسرے میں ہرایا, میں نے تیسرے میں ہرایا, میں نے چوتھے میں ہرایا. وہ امام الحاسدین آج چند ٹکوں پر اپنا ایمان بیچ بیٹھا. جب مسئلہ پیدا ہوا تو خود فون کر کے کہا بالکل موقف ٹھیک ہے آپ کا, میں ساتھ ہوں. بندے کا کوئی ظرف بھی ہوتا ہے. اور چمچٹھی تیرے لیے تو زاہد نعمانی کہ مکے کی ہوا ہی کافی ہے. تو میں اس فطرے کے بیٹے کو جو وہاں کہہ کے مجھے تانے دے رہا تھا کہ تم نے توہین کی, میں کہتا ہوں یہاں آنے کا تیرا سارا خرچہ, جانے کا تیرا سارا خرچہ, کھانے کا تیرا سارا خرچہ میں دوں گا.
میرے سامنے آ کے ایک بار کہہ تو صحیح کہ تم نے توہین کی ہے. میں ہوں فاطمہ زہرا کی شان پہ پہرا دینے والا. او بے غیرتو، تم نے انہیں معصومہ کہہ کر سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کیا. سیدہ پاک جوتے مروائیں گی تمہیں. اور ہم نے معصومہ نہ کہہ کے سیدہ کے ابا جی کی شان پہ پہرا دیا. لہذا اگر یہ کوئی بک بک کرے کسی کنارے میں، فوراً پکڑ کے لاؤ ان کو. میں ان کو بتاؤں کہ خطا کس نے کی ہے اور توہین کس نے کی ہے اور اصول اہل سنت 14 صدیوں میں کیا ہیں. اس کے ساتھ جو اس نے باتیں کی کلپ میں، الکوثر الجاری والی عبارت میں، وہ بھی دجل ہے. بولتا ہے کیا؟ کہتا ہے کہ جب تک وہ مطالبہ کرتی رہی، لقمہ حرام کا مطالبہ کرتی رہی. اے محی الدین محبوب، تو دجال ہے، کذاب ہے. یہ دکھا تو میری سزا پھانسی ہے، اور اگر نہیں تو پھر تو اپنا دجال ہونا مان لے. یہ کہیں لفظ بولے ہی نہیں گئے. پڑھا ہوتا تو کچھ آج پتا ہوتا. روافظ کی چوگ لے کر، وہ بچوں کو جو چوگ دی جاتی ہے بڑے ہونے والے، آج ہمارے ساتھ پڑا فرق کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کروں تو جلالی نام نہیں. بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ. اب کہنا ہے معاویہ. اس نعرے پر جس نے اونچی سانس لی تو الٹا کروں گا منہ سے، کیونکہ اصول اہل سنت ہیں. ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے. اس وقت بے خطا ہے، اور آخر میں خطا ہے، گناہ نہیں، ثواب ہے اس پر. بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ. یوں بولو کہ حویلیاں میں یوں آگ لگے جیسے پٹرول سے لگتی ہے. بے خطا بے گناہ، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور اس پر بھی میرا چیلنج ہے 24 گھنٹے، جسے شوق ہے آئے، صراط مستقیم پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے. جسے بھی شوق ہے بگڑے ہوئے کو صراط مستقیم پہ آ جائے، اور انشاءاللہ اس کا گھر پورا کریں گے. کل سبب و نسب ینقطع. اب اس حدیث پر یہ اعتراض کر رہا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگتے وقت بولی. ائمہ نے لکھی، محدثین نے اس کو صحیح سمجھا، موضوع نہیں کہا. اور یہ حویلیاں سے اٹھ کر چواں کرمے کے در حویلیاں نہاز، زمینیں و آسمانیں و حماس. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے لیے مانگ رہے تھے، تو نسب تو شادی سے تو نہیں ملتا. یہ دلیل دے رہا ہے. اب اسے پڑھانا پڑے گا کہ نسب کی کیا حیثیت اور کس وجہ سے ہے. نسب یہ چاہتے تھے کہ قیامت کے دن جب آواز آئے گی
زید بن عمر جو فاطمہ زہرا کا شہزادہ ہے اٹھ کے کھڑے ہوں تو حضرت عمر کا نام بھی آئے گا، سیدہ فاطمہ کا نام بھی آئے گا. یہ کہتا ہے یہ کون سا بیویوں سے نسب بنتا ہے؟ انہوں نے حدیث کے مقابلے میں خانہ ساز شریعت رکھی ہوئی ہے کہ جو مرضی ہو وہ مانے، اس نہ مرضی ہو تو چھوڑ دے. یہ مختصر سا جواب ہے اور انتظار ہے کہ وہ پھر بولے اور خوشی ہے کہ پھر بولے. اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک اس دین متین پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پورے مضمون کو آپ نے جہاں بھی بیان کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جی اصلاح کی خاطر ہم نے فتنے کو مٹانے کے لیے یہ جو گفتگو کی، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو تاثیر عطا فرما. اور عصر حاضر کا یہ جو رفض کا بہت خطرناک، یہودیت سے بھی خطرناک فتنہ ہے، یا اللہ خروج کا جو فتنہ ہے، ناسبیت کا جو فتنہ ہے، قادیانیت کا جو فتنہ ہے، ان سب کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.